بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو پریپریشن کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیکچرر اسلامیات کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہو چکا ہے اور اب کینڈیڈیٹس کی جو نظر ہے وہ ہے انٹرویو پر، اور اس حوالے سے پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر شروع سے ہی لیکچرر اسلامیات کی پریپریشن کرواتا رہا ہے، اور اب بہت سارے کینڈیڈیٹس کے مجھے میسیجز اور کالز ریسیو ہو رہی ہیں کہ آپ انٹرویوز کی پریپریشن کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنائیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد لیکچرر اسلامیات کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پرٹیکولرلی ان کے انٹرویو کے حوالے سے گائیڈ لائنز ان کو پرووائڈ کرنا ہے کہ انٹرویو کیسے ہوتا ہے، کتنے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، انٹرویو میں کون کون سے کویسچنز پوچھے جائیں گے، انٹرویو کا پینل کیسا ہوتا ہے، اور کینڈیڈیٹس انٹرویو کے وقت کیا کچھ پریپیئر کرے، اور انٹرویو میں کیا کچھ چیک کیا جاتا ہے، اور انٹرویو میں کتنے مارکس ہوتے ہیں، انٹرویو میں کیسے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے، اور انٹرویو کا ویٹیج اور انٹرویو کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں لیکچرر اسلامیات کا ٹیسٹ دیا ہے، اس سے قطع نظر کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوا ہے، اگر کسی کینڈیڈیٹ، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لگتا ہے کینڈیڈیٹ کو کہ میرا اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ پاسنگ میں آ جاتا ہے، میرٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اب جتنا ٹائم اس نے ضائع کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کینڈیڈیٹ کو لگتا ہے کہ میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو پھر وہ انٹرویو کے لیے تیاری نہیں کرتا، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا تو ٹیسٹ میں نام آ چکا ہے، ٹیسٹ میرا کلیئر ہو چکا ہے، اب مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے۔ تو اب میری گزارش یہ ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو میں جتنی بھی میں معلومات یا انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، سب سے پہلے یہ گزارش ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس جنہوں نے لیکچرر اسلامیات کا پیپر دیا ہے کہ وہ اپنے انٹرویو کے لیے پریپریشن کریں، تیاری کریں۔ کیا پتہ کہ ان کا نام جو ہے انٹرویو میں آ جائے اور میرٹ لسٹ میں وہ آ جائیں اور وہ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ اگر وہ تیاری نہیں کرتے تو پھر وہی حال ہوگا کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہوں گے کہ جن کا ٹیسٹ میں کلیئر میں نام آ چکا ہوگا اور وہ پھر تیاری کا سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے یا 4 دن ہے یا 2 دن ہے جس میں ہم نے اپنی پریپریشن کرنی ہے انٹرویو کی، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لکھ کے کرنا، ریوائز کرنا، ریہرسل کرنا، پریکٹس کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ جنہوں نے ٹیسٹ دیا ہے وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، انٹرویو کی پریپریشن سٹارٹ کر دیں۔ اچھا، انٹرویو کی پریپریشن کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی پی ایس سی میں جو 2 اسٹیپ جابز ہوتی ہیں جس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کے 100 مارکس ہیں، 90 منٹس ڈیوریشن تھا، اور آپ کے 40 مارکس جو ہوں گے وہ پاسنگ ہے، یعنی 40 نمبر منیمم آپ نے لینے ہیں ٹیسٹ میں۔ اگر 40 سے کم آپ کسی کینڈیڈیٹ کے نمبر آتے ہیں ٹیسٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیلڈ ہے، وہ آگے کہیں نہیں جا سکتا، انٹرویو کے لیے کوالیفائی بالکل نہیں کر سکتا۔ منیمم کرائٹیریا تو 40 ہے، 40 نمبر ہیں، لیکن اب دوسرا جو کرائٹیریا ہے جو سب سے اہم ہے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرنے کے حوالے سے، وہ ہے میرٹ کرائٹیریا، کہ آپ جتنی سیٹس ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے مطابق اس کے مطابق آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر 80 سیٹس ہیں تو 400 ٹاپ جو کینڈیڈیٹس ہوں گے، ٹاپ 400 کینڈیڈیٹس جو ہوں گے جن کے نمبر 40 سے اوپر ہوں گے، وہ 80 پلس بھی ہو سکتے ہیں، 40
پلس سے سٹارٹ ہو کے 90 پلس تک بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی سینیریو ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہوگا کہ جتنی سیٹس ہوتی ہیں پی پی ایس سی کا کرائٹیریا یہی ہے، جتنی سیٹس ہیں وہ ٹاپ ہر سیٹ کے اگینسٹ 5 کینڈیڈیٹ کو انہوں نے پک کرنا ہے، لینا ہے فار انٹرویو. اب 80 پوسٹ ہیں اور 80 کے اگینسٹ فار ایگزامپل 400 ٹاپ کینڈیڈیٹس کو چوز کر لیا جاتا ہے اور ان کی لسٹ لگ جاتی ہے. اب 400 جو لوگ ہوں گے ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہوگا. انٹرویو کے لیے کینڈیڈیٹس نے جو ٹائم ہوگا، جو انٹرویو جس دن شیڈیول ہوگا اس کی میل بھی آ جاتی ہے، میسج بھی آ جاتا ہے، اور پی پی ایس سی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پہ اسکیجول بھی انٹرویو کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اور مختلف اور چینلز والے بھی ویڈیوز کے ذریعے انفارم کرتے رہتے ہیں انٹرویوز کے والے سے. تو انفارمیشن کی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کینڈیڈیٹ کو انفارم ہو جاتا ہے. جب کینڈیڈیٹ کو انفارم ہو جاتا ہے تو کینڈیڈیٹس نے اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک جتنی بھی اس کی ڈگریز ہیں، اسناد ہیں، میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹرز، بی ایڈ اگر ہے، یا جتنے بھی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس ہیں جو اگر اس نے مینشن کیے ہوئے ہیں اپلائی کرتے وقت، وہ تمام چیزیں، اوریجنل آئی ڈی کارڈ، ڈومیسائل، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز ہے جو ٹرائری رسیٹ ہے، یہ جس کے تحت آپ نے چالان جمع کروایا تھا، تو وہ بھی اصل رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے. یہ آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو انٹرویو کال لیٹر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پرنٹ لے لینا ہے پی پی ایس سی کی آفیشیل ویب سائٹ سے. یہ تمام چیزیں لے کے آپ نے مقررہ ٹائم پہ پی پی ایس سی کے جہاں پہ بھی جو سینٹر ہوگا جہاں انٹرویو کنڈکٹ ہونا ہوگا وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے. اور جہاں پہ آپ جا کے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے. وہاں آپ سے موبائل لے لیا جائے گا، آپ کے ڈاکومنٹس سارے ویریفائی کیے جائیں گے، آپ کے نیمز، فادر نیمز، آپ کے مارکس، اوریجنل جو ڈگریز ہیں ان کو چیک کیا جائے گا. اس کے علاوہ 2 سیٹس جو ہے فوٹو کاپیز کے بھی ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں، جو کہ پی پی ایس سی نے اپنے ریکارڈ میں رکھنے اور آگے ڈپارٹمنٹس کو بھیجنے ہیں اف کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے بعد پھر آپ کے انٹرویوز کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو انٹرویو پینل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انٹرویو میں جو پینل نارملی تشکیل دیا جاتا ہے، کئی پینل بنتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، کئی رومز میں انٹرویو ہو رہے ہوں گے، تو اس میں 3 لوگ نارملی ہوتے ہیں. ایک پریزائڈنگ ممبر ہوتا ہے، پی پی ایس سی کا ممبر ہوتا ہے جو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے انٹرویو کو. اس کے علاوہ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوگا جو سبجیکٹ کا بندہ ہے، جو آپ سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کویسچنس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب ہونے جا رہی ہے. تو یہ نارملی یہ ہوتا ہے. 5 کا پینل بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی 3 کا پینل ہوتا ہے. 3 لوگ ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے جو سٹارٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے پریزائڈنگ ممبر. پی پی ایس سی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ آپ سے انٹروڈکشن، بیسک کویسچنس، اور آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ 8-10 جو بیسک کویسچنز ہیں یہ ہر کینڈیڈیٹ تیار کر کے جائے. انٹروڈکشن انگلش میں 1-2 منٹ کا، یا اردو میں آپ کا نام کیا ہے، آپ کس ڈسٹرکٹ سے بلونگ کرتے ہیں، آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا ہے، اگر کوئی ڈسٹنکشن ہے، کوئی گولڈ میڈل ہے یا کچھ آپ کی ہے تو آپ ضرور بتائیں. 1-1.5 منٹ میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے کویسچن پوچھتا ہے کہ آپ اس جاب، لیکچرر کی جاب آپ آج کل کیا کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم کویسچن پوچھا جاتا ہے. تو اس کے مطابق پھر وہ فردر کویسچن پوچھتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی میں پہلے ٹیچنگ کر رہا ہوں تو پوچھتے ہیں کہاں ٹیچنگ کر رہے ہو، اسکول میں کر رہے ہو تو آپ کالجز میں کیا آنا چاہ رہے ہو، پہلے گورنمنٹ کی کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ میں پہلے سے اس کے آنسرز موجود ہوں. اور نہ صرف آنسرز موجود ہوں بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگر ایک کویسچن میں نے اس کا جواب یہ دیا تو فردر مجھ سے یہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کے ممکنہ فرضی سوالات اور ان کے جوابات جو ممبرز پوچھ سکتا ہے. تو کسی ایک نشست میں انشاءاللہ ضرور میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ بنیادی سوالات جو ہر انٹرویو میں نارملی ممبر پوچھتا ہے، پریزائڈنگ ممبر، وہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کے جوابات کیا دینے چاہیے تاکہ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. کیونکہ اس کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ انٹرویو کے جو مارکس ہیں وہ 100 ہیں.
100 نمبر کا انٹرویو ہوتا ہے جس میں 50 نمبر پریزائڈنگ ممبر کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کو سیٹسفائی کر لیا، وہ آپ کے سارے کویسچن سے، یعنی وہ ایک آبزرویشن ہے اس کی، جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے جو جوابات آپ دے رہے ہیں وہ اگر اس سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے مزید کویسچنز کرتا رہتا ہے تو جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا تب تک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کو جواب آپ نے دینے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی بات پہ تکرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کے جواب جو ہے وہ اس سے ایگری نہیں ہے، آپ نے اس کو ایگری کروانا ہے ہر حال میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا جواب دے دینا کہ جس سے مزید وہ ہے آپ کا وہ سارا معاملہ خراب ہو جائے آپ کا. تو جتنے بھی سوال اور اس کے فردر آپ جواب دیتے جائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے کانفیڈنس لیول کو جو ہے وہ بوسٹ کرنا ہے. کانفیڈنس لیول، اگر ایک سوال کا جواب بھی آپ کا غلط یا نارمل چلا گیا تو آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کا جو فردر انٹرویو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو وہ آپ نے وہ یہ مختلف سینیریو ہیں، 2 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، ڈفرینٹ ممبرز جو ہیں ڈفرینٹ ٹائم لگاتے ہیں ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس پہ. اس کی جو ڈاکومنٹس اس کے پاس ہوتے ہیں ممبر کے پاس، یا اس کا جو اس کے اکارڈنگلی وہ بعض اوقات اس سے جنرل 1-2 سوال پوچھ کے ہی آگے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. نیکسٹ جو انٹرویور ہے اس کی باری آ جاتی ہے. تو مین جو ممبر ہوتا ہے، ممبر کے بعد جو سٹارٹ کرتا ہے وہ ہے جس کے بعد 25 نمبر ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ کا بندہ ہے، لائک اسلامیات ہے تو اسلامیات سے ریلیٹڈ کوئی لیکچرر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہوگا، یا کوئی بھی ایجوکیشن سے 18-19 اسکیل کا کوئی بھی بندہ جو ہے تو وہ آپ سے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہی کویشچن پوچھے گا کہ آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا ہے، کون کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں، کن میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، جو کہ پہلے اگر آپ نے آپ کو بتایا ہوگا وہ بھی تو سن رہا ہے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ اس کے مائنڈ میں بھی کویشچنز ہیں بن رہے ہیں. تو وہ آپ نے جن سبجیکٹس کی اب آپ کمانڈ بتائیں گے اس سے ریلیٹڈ وہ، اور نارملی کوشش کریں کہ وہ سبجیکٹ بتائیں جس پہ آپ کو جو کسی طرح کا پرابلم نہ ہو، جس میں کوئی بھی کویشچن پوچھا جائے جس کا آنسر آپ کر سکیں. تو اس کے بعد جو تھرڈ ہوتا ہے وہ ہے ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوتا ہے، جنرل کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. اب ڈپارٹمنٹ میں وہ آپ سے جنرل کویشچن کرتا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا معیار کیا ہے، پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، پاکستان میں پبلک سیکٹر کی کنٹریبیوشن کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کی کنٹریبیوشن کیا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، یا کوئی بھی وہ آپ سے جنرل نالج کے کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتا ہے، یا سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی پوچھ سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جنرل نالج ہی پوچھے گا. تو یہ 3 لوگ ہوتے ہیں، 25-25 ان دونوں کے پاس ہے، 50 پریزائڈنگ کے، تو 100 مارکس ہیں. اس میں پاسنگ مارکس 50 ہیں. جس طرح ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس 40 تھے، انٹرویو میں بھی پاسنگ مارکس 50 ہیں. اگر آپ کے 50 سے کم آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ انٹرویو میں فیل ہیں، آپ فیل ہیں، آپ ناٹ ریکمینڈڈ نہیں ہیں. کیونکہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں انٹرویو میں بھی، جب لسٹ لگتی ہے فائنل لسٹ ریکمنڈیشن کی، اس میں ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس جو کہ ریکمینڈ ہو چکے ہوتے ہیں، جتنی سیٹس ہیں وہ لگ چکے ہیں، جابز ان کی ہو چکی ہوتی ہے. سیکنڈ وہ ہے جو ناٹ ان دا آربٹ آف سلیکشن، جو سلیکشن کی آربٹ میں نہیں آتے، وہ ناٹ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، مطلب اس وہ میرٹ ان کا کم ہے جتنے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ان سے. اور تھرڈ ہے جو فیلڈ ہے، یعنی جن کے 50 نمبر بھی نہیں آئے. فیل یعنی جو فیلڈ سے مراد جن کے 50 مارکس بھی انٹرویو میں نہیں ہیں، تو اٹ مینز کہ وہ فیل ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتے. تو انٹرویو کے حوالے سے فردر ویڈیوز میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ انٹرویو میں مین چیز ہے آپ کا کانفیڈنس، آپ کا کمیونیکیشن. جو پی پی ایس سی میں نے آبزرو کیا پرٹیکولرلی، ایک ہے کانفیڈنس، ٹھیک ہے، اور اوور ایکٹنگ یا اوور کانفیڈنس بھی بہت زیادہ مار دیتا ہے کینڈیڈیٹ کو، کہ جو پوچھا گیا ہے اسی کا ہی جواب دینا. یہ نہیں کہ ایک سوال پوچھے تو آپ نے اس کے 10 جواب دے دینے، یا ایسے ہوتے ایسے، تو اس سے آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. آپ سے جو کویشچن جتنا پوچھا گیا آپ نے اتنا ہی اس کا آنسر کرنا ہے، پہلی بات. اور کانفیڈنس میں رہنا ہے، اور کمیونیکیشن آپ نے اپنی پراپر اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. یعنی مین چیز ہے آپ کا جواب دینے کا انداز کیا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ. یعنی ظاہر سی بات ہے آپ لیکچرر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ کی ڈیمانسٹریشن، آپ کی جو بات ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، اور آپ کس طرح سے انٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں اپنے آنسر میں.
کیونکہ بعض اوقات کویسچن سمپل ہوتا ہے لیکن آپ کا آنسر جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ کر دیتا ہے، اور پھر فردر جو ہے وہ کویسچنز اس سے بنتے ہیں اور پھر فردر آنسرز آتے ہیں۔ تو اس طرح سے دو چیزیں پرٹیکولر رکھنی ہے، ایک کمیونیکیشن آپ کی سکل کاؤنٹ ہوگی اور ایک کانفیڈنس کاؤنٹ ہوگا۔ باقی جو نالج ہے یہ آپ کا ٹیسٹ میں چیک ہو چکا ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو سبجیکٹ والا بندہ اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اس کے آنسرز بھی دینے ہیں۔ 100% اگر آپ کے آنسرز صحیح نہیں ہے تو 50% بھی اگر آپ کراتے ہیں تو دین بھی آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جن کی کمیونیکیشن اچھی تھی اور جن کا کانفیڈنس اچھا رہا، اور آدھے کویسچن کے آنسر صحیح دینے کے بعد بھی وہ سلیکٹ ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھی پی پی ایس سی لیکچرر اسلامیات کی پریپریشن کے حوالے سے گائیڈ لائنز۔ مزید ویڈیوز میں انشاءاللہ لیکچرر اسلامیات کے جو پاسٹ انٹرویوز ہو چکے ہیں ان کے کویسچنز ڈیٹیل ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید ویڈیوز، نیوز اور اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔